حضرت نوح کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک تھے جن کو اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت نوح کی قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی۔ وہ مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کو بھول چکے تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا بیڑا اٹھایا اور انہیں توحید کی دعوت دینے لگے۔ حضرت نوح نے دن رات اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے باز آئیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح کی دعا کا ذکر ہے، اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی قوم کو ہدایت دے، لیکن جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کے پاس نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کے لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح نے ان سے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر اسی طرح مذاق کریں گے جیسے تم ہم پر مذاق اڑاتے ہو۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان اور ایمان لانے والے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیں، ساتھ ہی ہر جانور کا ایک جوڑا بھی لے لیں۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور سب کچھ ڈوبنے لگا۔ وہ لوگ جو حضرت نوح کی بات نہیں مانتے تھے، سب کے سب غرق ہو گئے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، بس ہم نے اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے پانی سے اور زمین میں چشمے بہا دیے، پس پانی جمع ہو گیا ایک کام کے لیے جو مقرر تھا۔ طوفان کے بعد اللہ نے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے کشتی سے اتر کر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور شرک انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمان اور صبر اللہ کی رحمت اور نجات کا باعث بنتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی طاقت اور اس کے پیغمبروں کی محنت اور صبر کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔